کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ کرے۔ اس علم کو بہت کم عالم ہیں جو جانتے ہیں، بہت کم ہیں، محدود ہیں، لیکن وہ گمنام ہیں۔ اگر دو چار زہر ہوئے کاظمی صاحب کی طرح یا مشوری صاحب کی طرح تو ہوئے، لیکن باقی گمنام ہیں۔ بہت سے علماء ہیں جو اس علم کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، اقرار ضرور کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور اکثریت ان علماء کی ہے کہ جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل ہی انکار کرتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ درویش زندیق ہے، مردود ہے، نہ حدیث کی بات ہے نہ قرآن مجید کی بات ہے، اس کی من گھڑت باتیں۔ پھر لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو درویش کہتا ہے مولوی جاہل ہے، علم باطن سے محروم ہے، اس سے ڈرو اور بچو۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اب کچھ لوگ درویشوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کچھ عالموں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ظاہری علم عالموں سے سیکھیں اور باطنی علم درویشوں سے سیکھیں۔ بعض زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے حضرات بھی آئے جو ظاہر اور باطن میں یکساں تھے۔ اگر ایسا آدمی مل جائے تو وہ ان دونوں سے بہتر ہے، جس طرح غوث پاک تھے، داتا صاحب تھے، خواجہ صاحب تھے۔ اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے اشارے ہیں قرآن حدیث میں، واقعات ہیں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ باطنی علم ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ نہ قرآن مجید میں ملے، نہ حدیث میں ملے، نہ مسجد میں ملے، پھر وہ ہے کہاں؟ وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے۔ جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ قرآن مجید کے 3 لفظوں میں باطنی علم کی ابتدا ہے۔ وہ تم کہتے ہو کہ حروف مقطعات، کبھی اس کی طرف تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ حروف مقطعات ہے، آگے چلو۔ لیکن وہ جو 3 لفظ ہیں الف لام میم، اسی میں باطنی علم کی ابتدا ہے۔ یہ الف لام میم ذکوریت میں ہے۔ الف سے اللہ کا ذکر کر، اللہ اللہ کر۔ اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو پھر لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، یہ معتدل ہے۔ اگر اس کی معتدلی سے ڈرتا ہے پھر میم محمد رسول اللہ کا ذکر کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر۔ اگر تو اس سے بھی ڈرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کتاب میں لگے رہے، اسی میں الجھا رہے۔ یہ الف لام میم یہ طریقت ہے۔ سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ظاہری مدرسے میں نہیں پڑھا، قرآن مجید کا پہلا لفظ الف لے لیا اور الف سے اللہ اللہ کرتا رہا۔ اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب سینہ منور ہو گیا تو ایک دن حضور پاک نے سینے سے سینہ لگایا۔ جب سینے سے سینہ لگایا تو وہ سارا باطنی علم میرے سینے میں آ گیا۔ اب وہ باطنی علم جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کر سکتی ہے، اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے۔ اگر تم اس کو حقیقت سمجھو، یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نیند نہ آئے۔ لیکن تم کہتے ہو یہ خیال ہے، کہتے ہو ہم نے جانوروں کا دیکھا ہے دل، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کا دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ ادھر لٹکی ہوئی ہے 2 جبڑوں کے درمیان، اور وہ گوشت کا لوتھڑا 2 پسلیوں کے درمیان۔
فرق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زبان کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے۔ یہ زبان اس کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کی وہ لطیفہ اخفا ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ زبان صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ بلوانے والی مخلوق ختم ہو گئی۔ انسانوں اور جانوروں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتی، زبانیں ان کی بھی ہیں، وہ بھی کچھ توتلا بول ہی لیتے۔ اب اس گوشت کے لوتھڑے کو بلوانے کے لیے ایک مخلوق ہے لطیفہ اخفا۔ اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل بولتے ہیں، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے لطیفہ قلب۔ فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے، لطیفہ اخفا آزاد ہے، اور وہ لطیفہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب رہا سوال کہ وہ آزاد کیسے ہو؟ وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ کسی شخص نے اگر انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں، تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا۔ یہ نقل ہے تمہارے بیضے کی، اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو مرغی درکار ہے اور لطیفہ قلب کے لیے مرشد درکار ہے۔ مرغی اس کو اپنے حساب سے گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا۔ جب وہ بیضہ زہری گرمی سے پھٹے گا، بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ بیضہ اس میں اللہ کی گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا، اس کی فطرت ہے۔ اس وقت آدمی دیکھے گا میں تو نہیں کر رہا لیکن میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس وقت آدمی اس مخلوق کا استاد بن جائے گا۔ تمہارے اس ڈھانچے میں 7 مخلوقیں بند ہیں، 9 ان کے خلیفے ہیں، 9 تو 7 16، ایک تم 17 ہو۔ اس ڈھانچے میں 17 ہوں۔ اب جو وہ مخلوق اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گی، تم اس کے استاد بن جاؤ گے۔ یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک پتھر کی تسبیح، ایک دل کی تسبیح۔ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ۔ اب اللہ کو ایک دفعہ مان لینا کافی ہے۔ یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ نور بنتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو اللہ اللہ ہو رہی ہے